جی جیسا کسی نے جادو ٹونا کیا تو اس پر ہمارا یقین جو ہے کہ ہم پر جادو ٹونا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ثابت ہے، لیکن اپنا اس کے اللہ کے طرف رجوع کے لیے کر دیے کہ بھائی میرے نصیب میں ہوں گا اور یہ اللہ ہی اس کو درست کرے گا، تو کیسا کیا ہے اس کے بارے میں؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا. کسی پہ جادو ہونا تو ہوتا ہے، یہ حق ہے، ثابت ہے. اب کر دیا تو کوئی یہ سوچے کہ اللہ نے میرے نصیب میں رکھا ہے، مجھ پہ ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ پہلے تو ایک چیز وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگوں پر جادو ہوتا نہیں ہے، ان کو شک ہوتا ہے کہ ان پہ جادو ہے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. جیسا کہ کسی آدمی کو ایسا، کچھ لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں اور بولتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ان پہ جادو ہو گیا. میں پوچھتا ہوں آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کیا بولتے ہیں، ان کے پھوپھو بول رہے تھے آئے تھے نا، شادی نہیں ہو رہی نا، کچھ تو بھی ہے. ان کے خالہ بول رہے تھے نا جادو ہے، کچھ تو بھی ہے نا، تو ہے. تو ریالٹی میں جادو ہے ہی نہیں آپ پر، یہ تو آپ کا ڈاؤٹ ہے، شک ہے آپ کا. بولتے نہیں دیکھو فیض، تم کو علاج کرنے کا علاج کا طریقہ بتا رہے تو بتاؤ، تو ہم جا رہے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کو بول رہے مجھے بخار آیا. ڈاکٹر بولا آپ کو کیسا معلوم ہے؟ ڈاکٹر صاحب علاج کرنا ہے تو کرو، پوچھو مت کیسا ہے ویسا ہے. بخار کے سمٹمس بتاؤ، سر دکھ رہا تھا، باڈی پین تھا، ٹیمپریچر ہائی ہو گیا تھا، کوئی سمٹم نہیں. آپ بول رہے نہیں، میرے کو میرے 10 دوستوں نے بول دیا تم کو بخار ہے، تمہیں کو بخار ہے. یہ سائیکولوجیکل جادو ہو گیا آپ پر، سمجھ رہا، لوگوں کے بولنے کا جادو. اور یہ جادو بہت اثر انداز ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو یہ جادو ہوتا ہے، ریئل میجک ہوتا ہی نہیں ہے. کیسا جادو ہوتا ہے دیکھیے آپ. ایک میں بتا رہا ہوں ریئل، کسی نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا پورا کہ کیسا لوگوں کے بولنے کا جادو لوگوں پہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی گھر سے نکلا ہرے کلر کا شملہ باندھ کر، ٹربن، شاید یہ میں سمجھتا ہوں کسی پاکستان یا افغانستان کا تھا ویڈیو. ہرے کلر کا شملہ باندھ، اور اس دن اس کے پورے دوستوں نے، اور وہ گلی جہاں جہاں جاتا تھا سب نے طے کیا اس نے جب یہ شملہ باندھ کیا تو اپن بولیں گے آج کیا لال رنگ کا شملہ باندھ کیا ہے. اب اس نے ہرا شملہ باندھ کے نکلا باہر. جب وہ ہرا شملہ باندھ کے نکلا تو ایک آدمی جو اس کا دوست تھا، جو گلی میں پلانٹ تھا پہلے سے ان کا، تو انہیں کیا بولا، ارے کیا لال رنگ کا شملہ باندھ کے نکلا؟ پاگل آدمی، ہرا دکھ رہا نہیں کیا؟ اس نے خاموش ہو، ارے نہیں لال ہے، نہیں ہرا. اگلی جگہ گیا جہاں وہ رکتا تھا، دکان پہ گیا تو دوسرا آدمی، ارے کیا لال رنگ کا شملہ باندھ کے آ گیا؟ پاگل آدمی، ہرا ہے نہیں، تم کو لال دکھ رہا کیا؟ اب وہ چلتے چلتے کیا کر رہا معلوم، اب پریشان ہو رہا ہوں، ہرا ہے یا لال ہے، کیا میرے کو آئی کلر بلائنڈنس ہو گیا کیا، کچھ تو بھی رنگ کی کہیں اندھاپن ہوتا، رنگ پریشان ہو. اب جو اپنی دکان پہ گیا، پلان پہلے سے سب کا پلان ہے، دکان پہ جا کے وہاں کھڑا ہوا تو دکان پہ جو کسٹمر آیا، آپ نے آج لال رنگ کا کیوں روز ہرا پہن کے آتے؟ پاگل آدمی، میرا ہرا ہے نا. لیکن اب وہ ڈاؤٹ میں آ گیا، آئینے میں چیک کرا ہرا ہے کیا، ادھر چیک کرا ہرا ہے کیا. اب وہ پریشان. اس کے بعد ایک شام تک حال یہ ہوا کہ جب وہ راستے جانے لگا تو ایک آدمی آ کے بولا آپ کا شملہ ہمیں کو معلوم یہ لال ہے، غلطی سے میں نے باندھ کیا، میں روز ہرا پہنتا تھا. پہنا ہوا ہرا ہی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھ رہا، لوگوں کے بولنے کا اثر. آپ کے ہاتھ میں کچرا ہے نہیں، دوسرا آدمی کچرا دکھ رہا نہیں، تیسرا آدمی کے بولنے سے پہلے وہ کیا بولتا، ہاں کچرا ہے، شاید ہے. 2 لوگ بول دیے اب تک، ابھی میں ویریفائی کرتا ہوں جا کے. وہ سمجھ لیتا کچرا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہوتا، بچی کی شادی نہیں ہے نا، کرنی، ٹھوکا ہوا ہے، مٹ مارا ہوا ہے، عام جادو نہیں، کرنی، ٹھوکا ہوا مٹ، ہاں پتھر رکھا ہوا بڑا، سوئیاں چبایا ہوا ہوں گا. ابھی کچھ سمٹم نہیں ہے، لیکن پہلے پھپھو نے بول دیا کہ جادو ہے. خالہ سے بات ہو رہی، بچی کا نہیں ہو رہا نا، میں سوچ رہی تھی تم دوسری طرف بھی سوچو ذرا. تو اب ان کو پہلے کسی نے بول دیا کہ ہے، ہاں اس کی پھپھو بھی بول رہے تھے کچھ تو بھی ہے. ہاں میں وہی بول رہی تھی، میں ڈائریکٹ نہیں بول رہی تھی، میں سوچی تم کیا سوچتے، تمہارے شوہر کیا سوچتے، تمہارے گھر والے مانتے کہ نہیں مانتے بات کو میری، کیا میرے کو کرنا ہے. ارے خالہ بھی بول رہے، بچی کی خالہ بھی بول رہے، بچی کی پھپھو بھی بول رہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہیں مجلس میں چلے گئے، شادی نہیں بچی کی، اب انہوں خود بچی کی اماں، ہاں لوگ بول رہے تھے کچھ ہے اس لیے نہیں ہو رہی. ڈیفائن کر اپنے آپ کو، ڈیفائن کیسا کر رہے ہو، کچھ ہے. اب یہ کچھ ہے بولنے سب کو پھیل گیا، سب کیا بول رہے ہیں، ان کو رشتہ بین بھیجو، اس کی بچی بھی کچھ ہے. سائیکولوجیکل جادو ہے یہ، اس کا ریالٹی نہیں. تو پہلے سمٹمس ہونا چاہیے جادو کے. جادو کے علاج میں نے سمٹمز ہی بتائے، نظر بد میں نے نظر بد کے سمٹم بتائے. سمٹم ضروری یاد رکھیں، سمٹمس. جب آپ کو سمٹم معلوم ہو، جادو پروف ہو جائے، تو پھر اس کا آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق علاج کرنا ہے، جس علاج کا طریقہ بھی شریعت نے مکمل طور سے بتا دیا. یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ہم لوگ اپنے ڈھنگ سے کریں جیسے آج کل ہو رہا ہے. کچھ بھی ڈھنگ سے لوگ جادو کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے. تو میں نے جو لیکچر سے میرے جادو اور اس کا علاج، اس کے لیکچر کے بعد اور 2 لیکچر میں نے دیے تھے رمضان کانفرنس میں. ایک تھا جادو کی اقسام اور دوسرا تھا جنوں کی حقیقت. اس میں بھی میں نے جادو کو کور کیا، جادو کی اقسام میں اور جنوں کی حقیقت میں، کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے. بھائی کا سوال کا دوسرا حصہ تھا، ایک تو کیسے ہوتا، دوسرا یہ تھا کہ یہ سوچنا کہ میرے نصیب میں جادو تھا لہٰذا میں اس کو برداشت کر لوں، یہ کیسا ہے. دیکھیے جو تقدیر میں ہونا تھا وہ تو ہوتا ہی ہے،
آپ جادو کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن علاج کرانا سنت بھی ہے. جیسا کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے، یہ کہا میرے تقدیر بیماری تھی تو میں لہٰذا علاج نہیں کراؤں گا، تو وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے. لہٰذا تقدیر میں تھا آپ بیمار ہو، تقدیر میں تھا آپ کو جادو ہوگا، تقدیر میں تھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، لیکن علاج کرانا بھی سنت ہے، تو لہٰذا علاج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے علاج کے لیے کوئی راستہ نہ ہو. مثال ایک دیتا ہوں، بیماری کی دنیا کی، اللہ رحم کرے. بہرحال لیکن ایک مثال، ایک آدمی بیمار ہے، سب کچھ ہے تو پیسہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تب تقدیر میں تھی بیماری، اللہ میں اب صبر کرتا ہوں، اس میں بھی لیکن علاج کے جو طریقے ملتے ہیں وہ اختیار کریں گے. اب میں بات مثال دے کے سمجھاتا ہوں. انسان کے بس میں جو ہے انسان وہ کرے، رب پھر اس کے اندر کیا تاثیر دیں گا وہ رب کا معاملہ ہے. مثال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کھڑے ہیں بحر احمر کے پاس، ریڈ سی کے پاس، سامنے سمندر اور پیچھے فوج فرعون. بنی اسرائیل کوسنا شروع کر دی، ہاں اچھے تھے غلامی میں، تم نے یہاں لا کے بتا دیا پانی، بولو کیا کریں گے؟ آگے گئے تو خودکشی، پیچھے گئے تو جنگ کرو، مر جائیں گے ویسے، وہ تو کیا ہے گاجر اور مولی کے جیسا مار دیں گے ان لوگوں کرو. اللہ کیا فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ اے موسیٰ آپ مارو اپنی لاٹھی کو پانی پر. کیا ہوا؟ لاٹھی کو پانی مارتے ہوئے کیا ہوا؟ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. مجھے بتائیے دنیا کا سب سے بڑا جھاڑ بھی لا لی اور سب سے بڑی کرنسی مارے تو پانی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایٹ ہیومن لیول، انسانی سطح پر موسیٰ علیہ السلام کیا کر سکتے تھے معجزے کے لیے؟ ہاتھ میں لاٹھی تھی وہی مار سکتے تھے. یہ اللہ کا کام تھا اس کو معجزے میں تبدیل کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ سے، پانی ختم ہو گیا، جنگ کے لیے نکلے ہوئے، پانی ختم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیسے ہی پانی کا پہلا کوئی ذریعہ ملے، کوئی پانی نہیں پئیں گا جب تک میں وہاں نہیں پہنچوں گا. صحابہ رک جاتے ہیں، پانی ملتا ہے تھوڑا سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، آپ اپنی انگلی اس میں رکھ دیتے ہیں، سارے لوگ پی لیتے ہیں، سارے جانور، ایک چھوٹا سا پانی کا ہے، چھوٹا سا پاؤنڈ، سارے لوگ پی لیتے ہیں، سارے اونٹ پی لیتے ہیں، سارے جانور پی لیتے ہیں، سب مشکی وہ پانی کی تھیلیاں سب بڑھ جاتی ہے، آپ ہٹا دیتے ہیں، پانی اتنا کا اتنا باقی رہتا ہے. ایک روایت میں پانی نکلا آپ کے ہاتھ سے سیدھا دیکھا گیا، اور ایک میں آتا آپ نے ڈالا اور پانی ختم نہیں ہوا. معجزہ تھا. اچھا، اللہ تعالیٰ اس معجزے کو بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی کرا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بغیر لاٹھی کے پانی کو دو کر سکتا تھا. ہیومن لیول پر تم کیا کر سکتے ہو وہ کرو. معجزہ چونکہ یہ شرف دینا تھا انبیاء کو، بتانا بھی تھا، اور کیا کر سکتے تھے ہیومن لیول پر؟ لاٹھی مار سکتے تھے. تو ہم کیا کریں؟ ہم عاجز ہیں، تھک گئے، کچھ نہیں، پیسہ نہیں، علاج نہیں کر سکتا، لیکن اس ہیومن لیول پر کچھ تو دوا کر سکتے ہیں. چلو میں سب سے بھاری دوا الرجی کے لیے نہیں کھا سکتا ہوں، تو تلسی کا پتا تو پیس کے کھا سکتا ہوں، اس میں بھی اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگس ہے، یہ اس میں بھی فائدے اپنے، اتنا تو پیس کے کھا سکتا ہوں. اتنا تو طاقت میں راستے میں کوئی بھی دے دیں گا، کسی گھر میں جھاڑ ہو تو، یا ادرک تھوڑی سی پیس کے مل جائے کہیں سے تو کھا سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے، میں بس علاج کا نہیں، تو میں اپنی کوشش اپنے لیول پر کروں. تو لہٰذا لیکن اگر اس کے بعد بھی علاج نہ ہو، 10 راکھیوں کے پاس چلا گیا، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، بالکل اے اللہ میں نے پوری کوشش کر لیا، تیری آزمائش پہلے بھی تھی، علاج کے وقت بھی، آج بھی ہے، میں اس میں صبر کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے صبر دے اور اس کا مجھے بہترین بدلہ دے. دعا کر لیجیے انشاءاللہ پھر کافی. لیکن میں یہ کہنا چاہوں ہیومن لیول پر جو کوشش ہو سکتی ہے وہ ضرور کرے، اور اس کے بعد تمام چیزیں، چونکہ یہ سنت ہے.